اللہ اننا ہے تاکید کے لیے کہ کوئی شک میں نہ رہے. لیکن آیت یعنی ثابت قدمی سے لڑنے والے ہیں. کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں سے جو راجل ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. پیادہ جو جنگ لڑنے والے ہیں پاؤں پہ کھڑے ہو کر کہ یہ اکٹھے دیوار کی شکل میں ہو سکتے ہیں، تو لہذا جو گھوڑوں پہ سوار ہیں یا فضائی جنگ کر رہے ہیں ان سے ان کی فضیلت زیادہ ہے کہ یہ بنیان مرصوص ہیں اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے بھی. لیکن جمہور کی یہ رائے ہے کہ اصل مقصد ہے ثابت قدم رہنا، ظاہری طور پر دیوار والی شکل بنائی ہوئی ہو یا نہ. تو ثابت قدمی وہ فضائی فوج کی بھی ہے، وہ بحری فوج کی بھی ہے، وہ بری فوج کی بھی ہے، وہ جو پیدل ہیں ان کی بھی ہے، وہ جو کسی سواری پہ سوار ہیں ان کی بھی ہے. لہذا اللہ ان سب سے محبت کرنے والا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ثابت قدمی سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ راستہ اللہ کا ہو. تو یہ اللہ کا راستہ تب بنے گا جب اسلامی سلطنت ہوگی. تو ہماری سلطنت میں اگرچہ یہ کمی ابھی تک ہے کہ یہاں نظام اسلام مکمل طور پر نافذ نہیں، لیکن پھر بھی ہزار دلائل کی روشنی میں یہ اسلامی سلطنت ہے. اور اس کے تحفظ کے لیے خواہ اس کی نظریاتی سرحدیں ہوں یا جغرافیائی، ان کے لیے پہرا دینے والا، ان کے لیے فنڈ دینے والا، یعنی جو آپ کہتے ہو کہ ہمارے بجٹ سے اتنا حصہ کاٹ کے فوج کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ جو غازی اور مجاہد کو مالی سپورٹ کرتا ہے اس کو بھی غازی جتنا ہی ثواب ملتا ہے. چلتی ہے تو 3 بندے اس کی وجہ سے جنت میں چلے جاتے ہیں. ایک وہ فیکٹری میں جو انجینئر ہے جس نے گولی بنائی تھی، دوسرا جس نے بارڈر پہ پہنچائی تھی، اور تیسرا جس نے اسلامی بارڈر پہ کھڑے ہو کے چلائی تھی. تو یہ سارا اس پر انحصار ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور یہ وطن اس کے راستے میں بھی چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، تو اس جہت پر یہ سارے جتنے بھی افواج ہیں، اور پھر ان کو جو حصہ ہماری تنخواہوں سے یا کسی مد میں پہنچتا ہے، اور اسی طرح جو ان کے گھروں میں پیچھے ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں، دھیان رکھیں، رب ذوالجلال اس کو بھی مجاہد والا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، استقامت کے ساتھ جہاد کرنا، تو اللہ کی کہ اصل اپنے نظریے کے مطابق ان کا رخ ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے. اور ادھر ان کی چیخیں نکلی
اور ان کا جو انحصار تھا ڈیفنس سسٹم پر، اس کے تباہ ہو جانے کے بعد یعنی انہوں نے گھٹنے ٹیک کر امریکہ سے درخواست کر کے یہ سیز فائر کرایا، جو کہ عارضی سیز فائر ہے۔ ہم نے ویسے اس وقت بھی اپنی تجویز پیش کی تھی کہ جو ثالث بن رہے ہیں اور سیز فائر کا کہتے ہیں، انہیں کچھ صبر کرنے دو، اور ابھی کافی سبق سکھانا بھارت کو باقی ہے، اور تم ان کی بات نہ مانو۔ بہرحال جیسے انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن بھارت کو جو زخم لگے وہ اتنے گہرے ہیں کہ جو وہ صدیوں یاد رکھیں گے۔ اور یہ میرے یقین کے مطابق نہ پیشہ وارانہ عسکری صلاحیتوں پر اس کا مدار ہے، اور نہ کچھ ملکوں کی طرف سے حمایت کا جو اعلان ہے اس پر مدار ہے، اگرچہ ان کو بھی شاباش ہے کہ انہوں نے اچھے کام میں حمایت کر دی، لیکن اصل مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پر ہے۔ اور اب 2 دن رہ گئے ہیں شاید باقی سیز فائر کے، اس دوران بھی بھارت کی طرف سے شرارتیں باقی جاری رہی ہیں، اور مودی کی جو تقریر ہے وہ اول تا آخر جھوٹ اور تکبر اور فراڈ پر مبنی تھا، اور اس سے شر ٹپک رہا تھا، جس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی ہے، اور بھارت اپنے جو اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں ہے، اور ابھی معاذ اللہ خطرات کی تلوار لٹک رہی ہے، اور قوم اور افواج کو یقیناً افواج تو ہر وقت تیار ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی اس سلطنت پر اگر پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے، ہم مانگتے نہیں کہ ایسا وقت آئے، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہے تو پھر ہمیں وحدت کے ساتھ اپنے ملک کی سالمیت، تحفظ اور بقا کے لیے ثواب سمجھ کے اس کی حفاظت کے لیے نکلنا ہوگا اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو قیامت تک کے لیے لازم کیا ہے، اور فرمایا، سنن نبی داؤد میں ہے، حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم، فرما ہمیشہ تسلسل کے ساتھ انقطاع کے بغیر میری امت میں ایک گروہ حق پر ہوتے ہوئے وہ جہاد کریں گے، یعنی حق پر ہونا پہلے ہے کہ حق پر قائم رہ کے وہ باطل کے خلاف جہاد کریں گے، ظاہرین، اس حالت میں کہ اللہ ان کو غلبہ دے گا، کس پر؟ علی من ناواہم، جس نے بھی ان سے عداوت کی، کیونکہ ان کی عداوت حق سے عداوت ہوگی، وہ حق کے ترجمان بنے ہوں گے زمانے میں، اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام بھیجا گیا ہے کہ اس کو ہر دین پر غالب کیا جائے، صرف ایک دو پر نہیں، سارے دینوں پر۔ تو پھر
جو حق پر قائم ہے اس کی عداوت ہر طرف سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. کب تک یہ لڑیں گے؟ یعنی نسل در نسل. ایک مجاہد کی عمر تو اتنی لمبی نہیں ہوگی. فرمایا حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ میرے امت کے مجاہدوں میں سے جو آخری مجاہد ہوں گے وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے. اس دوران کسی حاکم کی حکومت جہاد کو معطل نہیں کر سکتی، کسی مفتی کا فتویٰ جہاد کو معطل نہیں کر سکتا. فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ جہاد اسلامی ظلم نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں، یہ اصل میں امن کی تمہید ہے اور ظلم کا خاتمہ